السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں بہت محبوب تھیں۔ پہلی خوشبو، دوسری چیز عورت، تیسری فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ خوشبو آپ دیکھیں نا، جب بھی عبادت کریں اگر خوشبو ہوتی ہے تو خوشبو فرشتوں کو قریب لانے کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس خوشبو میں الکوہل نہ ملا ہو، شراب نہ ملا ہو۔ یعنی خوشبو میں اگر شراب ملا ہوا ہو تو وہ خوشبو فرشتوں کو دور کرتی ہے اور شیطان کو قریب کرتی ہے، لیکن خوشبو جس میں نہ شراب ہوتا ہے بلکہ وہ خالص پاک خوشبو ہوتی ہے، ایسی خوشبو فرشتوں کو لانے کا سبب بنتی ہے۔ فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ عورت پسند ہے، کیونکہ عورت بندے کو بے حیائی، برائی، گناہوں سے پاک رکھنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور خاص طور پر عورت کی وجہ سے بندہ عبادت کی لذت پاتا ہے۔ جب عورت نیک ہوگی تو اس بندے کے دل میں کوئی وسوسہ، کوئی خیال بے حیائی اور برائی یا فحاشی کا پیدا ہی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نیکیوں میں ہی اپنے آپ کو خوش پائے گا، اور پھر نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ آنکھ نماز سے ہی ٹھنڈک محسوس کرتی ہے، کیونکہ آنکھ جو ہوتی ہے نا، وہی اللہ کی قربت کو پانے کا، اس کو محسوس کرنے کا، اس کی قدرتوں کو دیکھ کر اس کی ذات پر کامل ایمان اور یقین کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کو، اس کی کاریگری کو، اس کے قبضے کو، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آنکھ جب دیکھتی ہے تو دل میں ایمان کی مضبوطی اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے بعد ہم کس چیز کو اختیار کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان کو ذاکر بناؤ، زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو۔ دل کو شاکر بناؤ، دل اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ اور عورت پارسا اختیار کرو، یعنی نیک عورت سے شادی کرو، نکاح کرو۔ نیک عورت جو ہوتی ہے نا، وہ بندے کو بے حیائی، برائی اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ جو عورت خود ہی ٹھیک نہیں ہوگی وہ تو بندے کو برباد کر دے گی۔ اس لیے نکاح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا تھا، 4 باتوں کا حکم فرمایا تھا کہ 4 طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، اس میں سے آپ نے وہ تلاش کرنی ہے جو دین میں بہتر ہوتی ہے، جس کا دین بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے نہ امیر عورت سے شادی کرنی ہے عمارت دیکھ کر، نہ آپ نے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے اسے شادی کرنی ہے، نہ اس کی خاندانی حیثیت کو دیکھ کر، بلکہ آپ نے تو اس کی دین کی حیثیت کو دیکھ کر شادی یا نکاح کرنا ہے۔ اس لیے جو عورت پاک، صاف اور دین پر چلنے والی ہوتی ہے وہ آپ کے گھر کو بھی پاک صاف رکھتی ہے، آپ کی اولاد میں بھی اس کا عکس نظر آتا ہے۔ کھانا پکانا، برتن دھونا، جھاڑو دینا،
ایسے ہی گھر کے دوسرے کاموں کو جب عورت سر انجام دیتی ہے تو مرد کے لیے وہ بہت زیادہ وقت فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح خامد کے اگر کپڑے استری کرتی ہے، اس کے کپڑے دھوتی ہے، اس خامد کے پاس زیادہ وقت مل جاتا ہے، تو اس وقت میں وہ اللہ کی عبادت بھی زیادہ کر سکتا ہے، دین کی تعلیم بھی زیادہ حاصل کر سکتا ہے، اور اپنے ہاں پاکیزگی اور لذت عشق الہی کو اپنی قربت میں پا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیوی بہت بڑا اجر و ثواب پاتی ہے جب وہ خاوند کی یار و مددگار بن جاتی ہے، اس کے کاموں کو کر کے اسے وقت کی فراغت عطا کرتی ہے جس میں وہ اللہ سے رابطہ رکھ کے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے رحمت خداوندی کا موجب بنتا ہے اور اللہ کے کرم کو اپنے گھر میں دعاؤں سے لاتا ہے۔ حضرت ابو سلمان دورانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک عورت امور دنیا سے نہیں بلکہ اسباب آخرت سے ہے، تجھے آخرت کے کاموں کے لیے فراغت یعنی وقت مہیا کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد نیک عورت سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے۔ نکاح کے بعد عورتوں کے اخلاق پر صبر کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ کبھی کوئی بات کرتی ہیں جس سے دل دکھتا ہے، صبر کرے بندہ، تو پھر کبھی ایسی بات بھی کرتی ہیں جس سے دل بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی ایسی بات پر جو اچھی نہ لگے ذرا صبر کر جائیں، اور جب ان کی بات بہت اچھی ہو تو ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے تو ان کی تعریف کر دیں۔ اسی طرح سے ان کی ضروریات بھی پوری کریں۔ عورت کی ضروریات پوری کرنی ہے، نہ کہ اس کی آسائشیں، یہ ضرورت ذہن میں رکھیں، ضروریات پوری کرنی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے فیشن، ان کی اب جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ضروریات میں کیا ہوتا ہے؟ روٹی کپڑا مکان، ضروریات پوری کرنی ہے، باقی جو دنیاوی چسکے ہیں ان کا شریعت میں کوئی نام نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت پر قائم رکھنا بیوی اور خاوند کا ایک دوسرے کو یہ عبادت کا ذریعہ ہے، دونوں ایک دوسرے کو شریعت کے مطابق ملتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، الحمدللہ دونوں اجر و ثواب پاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیوی کو نفقہ دینا خیرات دینے سے بہتر ہے، یعنی اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کو پہلے دیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اہل و عیال یعنی بیوی بچوں کے لیے کسب حلال کرنا ابدالوں کا کام ہے، یعنی جو بڑے ولی ہوتے ہیں یہ ولیوں کا کام ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے کسب حلال کماتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل و عیال کو درستی کے ساتھ رکھنا، یعنی درستی کے ساتھ مراد یہ ہے کہ اسلام کے مطابق ان کو تربیت اور تعلیم دینا۔ رات کو بندہ جب اٹھے تو اگر دیکھے لڑکے ہیں، لڑکوں کا علیحدہ کمرہ ہوتا ہے، لڑکیوں کا علیحدہ ہوتا ہے، تو اگر لڑکوں کو دیکھے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور اگر کوئی ایسا کوئی کپڑا ان کے جسم سے ہٹا ہوا ہے، کوئی ننگا پن نظر آتا ہے تو کپڑا ان کے جسم پر اوڑھ دے۔ یہ عمل جہاد کے عمل سے افضل ہے۔ اسی طرح بیوی جو ہے وہ اپنی بیٹیوں
کا خیال رکھے۔ گویا باپ جو ہے اپنے بیٹوں کو تعلیم و تربیت دین دے اور بیوی جو ہے اپنی بیٹیوں کو تعلیم و تربیت دین عطا کرے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ مجھ سے بہت بہتر ہیں، کیونکہ میں تو ایک ہوں، لیکن وہ اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کسب حلال کرتے ہیں، جبکہ فرماتے ہیں میں تو فقط اپنے لیے کسب حلال کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گناہوں میں سے ایک ایسا گناہ ہے کہ عیال داری کے رنج اور مشقت کے سوا اور کچھ اس کا کفارہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ کی بیوی فوت ہو گئی، دوسرا نکاح نہ کیا۔ کہتے تھے کہ حضور قلب اور دل جمی بہت ہی نعمتیں ہیں رب کی۔ خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور مردوں کا ایک گروہ آگے پیچھے اترتا ہے۔ جب ان کے پاس آئے تو ایک نے کہا کہ یہی تو وہی مرد شوم ہے۔ دوسرے نے تصدیق کی، تیسرے نے بھی تصدیق کی، چوتھے نے ہاں میں ووٹ دے دیا۔ یہ بزرگ ان لوگوں کی ہیبت سے خواب میں ڈر گئے اور کچھ نہ پوچھ سکے۔ ان سب کے بعد ایک لڑکا آیا، ان سے پوچھا تو اس نے کہا انہوں نے شوم تجھے اس لیے کہا تھا، پہلے تمہارے اعمال جو تھے وہ مجاہدین کے اعمال کی طرح آسمان پر جاتے تھے، اب نامعلوم کیا ہوا کہ پچھلے ہفتے سے ایسا نہیں ہو رہا کہ تمہیں مجاہدین کے زمرے سے نکال دیا گیا ہے۔ بزرگ نے جاگتے ہی فوراً نکاح کرنے کا پروگرام بنایا، پھر مجاہدین کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ گویا جو بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے وہ بھی مجاہد ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔